سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب اجمیر شریف تشریف لائے تو اولاً ایک پیپل کے درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے۔ یہ جگہ وہاں کے ہندو راجہ پرتھوی راج کے اونٹوں کے لیے مخصوص تھی۔ راجہ کے کرندوں نے آ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ پر رعب جھاڑا اور بے ادبی کے ساتھ کہا کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ یہ جگہ راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا ہم لوگ جاتے ہیں، تمہارے اونٹ ہی یہاں بیٹھیں۔ چنانچہ اونٹوں کو وہاں بٹھا دیا گیا۔ صبح ساربان آئے اور اونٹوں کو اٹھانا چاہا، لیکن باوجود ہر طرح کی کوشش کے اونٹ نہ اٹھے۔ ڈرتے جھجکتے حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہو کر اپنی گستاخی کی معافی مانگی۔ ہند کے بے تاج بادشاہ سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جاؤ، خدا عز و جل کے حکم سے تمہارے اونٹ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ جب وہ واپس ہوئے تو واقعی سب اونٹ کھڑے ہو چکے تھے۔ ایک اور واقعہ ملتا ہے، حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے چند مریدین ایک بار اجمیر شریف کے مشہور تالاب اناساگر پر غسل کرنے گئے۔ برہمنوں نے دیکھ کر شور مچا دیا کہ یہ مسلمان ہمارے تالاب کو ناپاک کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ حضرات لوٹ گئے اور جا کر سارا ماجرا خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھاگل یعنی پانی رکھنے کا مٹی کا برتن دے کر خادم کو حکم دیا کہ اس کو تالاب سے بھر کر لے آؤ۔ خادم نے جا کر جو ہی چھاگل کو تالاب میں ڈالا، سارے کا سارا تالاب اس چھاگل میں آ گیا۔ لوگ پانی نہ ملنے پر بے قرار ہو گئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت ببرکت میں حاضر ہو کر فریاد کرنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو رحم آ گیا اور خادم کو حکم دیا کہ جاؤ اور چھاگل کا پانی واپس تالاب میں ڈال دو۔ خادم نے حکم کی تعمیل کی اور اناساگر پھر پانی سے لبریز ہو گیا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ یہ اولیاء اللہ کی کرامات ہوتی ہیں۔ ایسی کرامات کا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک میں بھی ہے، بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ یہ انعام یافتہ لوگ ہوتے ہیں۔ کرامت جو ہوتی ہے یہ عقل میں جو ہے نا یہ چیز نہیں آتی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اپنے برگزیدہ بندوں سے، اپنے انعام یافتہ بندوں سے سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔